اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد ونصلی علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک معصوم لڑکا ہے، LKG میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ بیمار ہونے پر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے تعلق ہے؟ معصوم بچے نے بڑی ہی معصومیت سے کہا کہ ہم خان ہیں، بیسیکلی افغانستان سے ہمارا تعلق ہے۔ دادا کے دادا افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان منتقل ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ افغانستان کی اسپیلنگ کیا ہے؟ بچے نے نہایت ہی معصومیت سے کہا ابھی ہمیں صرف 2 لیٹر اور 3 لیٹر ورڈز آتے ہیں۔ یہ مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عمریں گزر جا رہی ہے، ہم صرف 2 لیٹر اور 3 لیٹر ورڈز میں ہی اپنی زندگیاں گزار رہے۔ ہمیں افغانستان 11 لیٹر ورڈز کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور نہ ہم اس کی کوشش میں ہیں۔ ہم کیا تھے، کیا ہے، ہماری تاریخ کیا تھی؟ بقول شاعر کہ تھے وہ آبا و اجداد تمہارے مگر تم کیا ہو۔ ایک چینی فلاسفر نے بھی بہت خوب بات کہی، اگر مستقبل کو بدلنا چاہتے ہو تو تاریخ کا مطالعہ کرے۔ افروز اور اسرا آج میرے ساتھ ہیں۔ پیاری بہنوں، ہم وہ قوم ہیں جو ماضی کے آئینے میں مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سوچنے، بولنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرنے کے طریقے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ اگر ہم ماضی کے تاریخ سے نہیں سیکھیں گے تو ہمارا مستقبل بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا مکالمہ ہے کہ ہمیں تاریخ اسلامی سے رشتے جوڑنے ہوں گے۔ میرے ساتھ میری 2 بہنیں اسرا اور افروز ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمائے ہیں کہ اور وہ دن بھی ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اسرا، تاریخ سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے قوموں کے عروج و زوال یہ وقت کی گردش ہے۔ آئیے آج ہم مل کر بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات تھی جو مسلمانوں کو عروج تک لے گئی اور پھر زوال کے گہرائیوں میں دھکیل دیے۔ آئیے ماضی کے جھلکوں سے ایک منظر دیکھتے ہیں۔ اسرا، جب تاریخ میں ہم غوطے لگاتے ہیں تو کون سا شہر بہن ہمیں سب سے پہلے نظر آتا ہے؟ السلام علیکم۔ آپ میں سے کسی بہن نے الف لیلا کا نام سنا ہوا ہے؟ 1000 داستان، الف لیلا، 1000 نائٹس، سنا ہوا ہے کسی نے؟ اچھا، اگر آپ نے الف لیلا پڑھی ہے، میں نے تو نہیں پڑھی ہوئی، اگر آپ نے الف لیلا پڑھی ہو تو پھر اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں، ان کا نام بھی ہم نے ہمیشہ سنا ہوا ہے کہانیوں میں اور سب میں، تو ہمیں ایک شہر کا نام پتہ چلے گا جو ہمارا آج ڈسکشن کا سب سے پہلا شہر ہے۔ اور وہ شہر کون سا ہے؟ بغداد۔ بالکل، وہ شہر کون سا ہے؟ وہ شہر بغداد ہے۔ میں آج کے بغداد کی بات نہیں کر رہی، آپ بالکل اپنے دماغ سے نا اس وقت یہ والا جو بغداد ہے نا، ریسنٹ بغداد، اس کو نکال دیجئے اور ماضی میں چلے جائیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے شہر کا ذکر کر رہی ہوں جو کہ امن و امان کا گہوارہ تھا۔ اس کے مکان، اس کی سڑکیں، سب کچھ جو ہے نا وہ انتہائی خوبصورت تھے، اور مکانات، عمارتیں، بلڈنگز اتنی خوبصورت تھی کہ آسمانوں سے باتیں کرتی تھی۔ پوری دنیا سے عیش و عشرت کا سامان، اس کے علاوہ انتہائی خوبصورت چیزیں، سب کچھ جو ہے نا وہ گھوم گھوم کے بغداد آیا کرتی تھی، کیونکہ یہاں پر اس کے قدردان موجود تھے۔ ہزاروں لاکھوں کاریگر تھے جن کی مہارت کی دھوم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ باغات اور پھولوں کی ایسی بھرمار تھی کہ شہر کی فضا جو ہے وہ خوشبو سے بوجھل رہتی تھی۔ گھر گھر باغیچے تھے، پھلدار درخت تھے، پانی جو ہے وہ دجلہ و فرات کی نہروں سے لایا جاتا تھا۔ اور بغداد کا جو شہر تھا نا، وہ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کا ایک انتہائی عظیم وہ تھا۔ ہر چیز انتہائی ویل ڈیولپڈ اور ویل پلان تھی۔ کیا تھوڑا سا بھی میں کوئی نقشہ کھینچنے میں کامیاب ہوں تو آپ لوگ تھوڑا سا بھی جو ہے وہ ذہن میں وہ والا نیا بغداد لے کے آ سکتے ہیں؟
اسرا تمہاری باتوں سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تم سوئٹزرلینڈ کی باتیں کر رہی ہو. بالکل. اگر آپ سوچیں تو اس زمانے میں وہ شہر جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کی طرح ہی تھا. سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا کی طرح تھا. بغداد اس قدر خوشحال تھا کہ پوری دنیا سے جو علماء اور دانشور ہیں وہاں پر تعلیم حاصل کرنے آیا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ جو شہر تھا نا وہ سائنسی تجربات کا ایک سینٹر بن گیا تھا, ایک مرکز تھا. بغداد شہر کی جو لائبریری تھی وہ اتنی بڑی تھی جس کا نام بیت الحکمہ تھا کہ وہ جو ہے نا اسلام کے ایک سنہری دور کی سب سے بڑی یادگار ہے. اس میں طب, فلکیات, ریاضی, انجینئرنگ, مذہب, فلسفہ, اس کے علاوہ آپ کسی بھی سبجیکٹ کا نام لے لیں اس کے متعلق ہر کتاب وہاں تھی. مطالعے کی سہولت کے علاوہ لائبریری میں ٹرانسلیشن, جلد بنانا, تحریر کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹس, ان سب چیزیں جو ہیں وہ موجود تھیں. اور ان ڈپارٹمنٹس کو چلانے کے لیے جو ان کے ماہرین تھے وہ دنیا بھر سے جمع کر کے جو ہے نا وہ بغداد لائے جاتے تھے. انہیں اچھا سیلری پیکج دیا جاتا تھا, پے اسکیل ان کا بہت اچھا تھا. کیوں؟ تاکہ وہ وہاں آئیں اور ریسرچ کریں اور ہم جو ہے وہ علم میں جو ہے آگے بڑھیں. کہا جاتا ہے, ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی آپ کو, کہ اگر کوئی حکمران جو ہے نا کسی کتاب کا ترجمہ عربی میں کروانا ہوتا تھا, کتاب کسی دوسری زبان میں ہوتی تھی, تو اس کی آپ کو پتہ ہے کس طرح سے پیمنٹ کی جاتی تھی کہ کتاب کا جو وزن ہوتا تھا نا اس کو تولا جاتا تھا, اس کے برابر جتنا بھی سونا ہوتا تھا نا وہ جو ہے وہ ترجمہ کرنے والے کو دیا جاتا تھا. اچھا, آپ ابھی اس طرح بیان کر رہی ہیں اثرات جیسے وہ وقت کی کوئی سپر پاور طاقت تھی جسے آج ہم لندن, امریکہ جیسے دیکھتے ہیں, تو اس طرح کا کچھ ہوتا تھا وہاں پر؟ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت آپ کے دماغوں میں پلاننگ, ڈیولپمنٹ, ترقی, ان کے نام سے جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نا, اور اس کے علاوہ جو ہمارے علم کے اندر ہم جتنی بھی ایکسلنس کو لانا چاہتے ہیں, آپ وہ ساری چیزوں کو جمع کر لینا تو آپ کے سامنے کون سا شہر آ جائے گا؟ بغداد آ جائے گا. اب آپ بہنیں میرے ساتھ اس بغداد کے اندر پہنچ گئی ہیں. اسرا, لیکن اس خوبصورت ترقی یافتہ شہر کی بات کرتے ہوئے تمہارے لہجے میں اداسی کیوں ہے؟ کیا ہوا تھا بغداد کے ساتھ آخر؟ اچھا, پہلے تو آپ سب کے دماغ میں شہر کا کانسیپٹ آ گیا نا. اب آپ یہ دیکھیں, وہ شہر ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے آج کل کے شہر ہیں. ان کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ اس طرح سے ہوا کرتی تھی کہ شہر کے باہر میں دروازے کہہ لیں, فصیل کہہ لیں, باؤنڈری کہہ لیں, اس طرح کا سب کچھ ہوا کرتا تھا. تو ہمارا یہ پیارا سا بغداد شہر جو کہ ایک باؤنڈری کے اندر آباد تھا, اس کا 50 دن تک ہلاکو خان نے, چنگیز خان کا جو پوتا تھا ہلاکو خان, اور جو تاتاری جن کا ہم ہمیشہ ذکر سنتے ہیں, انہوں نے 50 دن تک جو ہے نا اس شہر کا محاصرہ کیا. اور محاصرے کے دوران تاتاری لشکر کے پاس چاہے وہ تیر ہوتے تھے, چاہے وہ نیزے ہوتے تھے, پتھر ہوتے تھے, جو بھی چیز ہوتی تھی اس کو وہ فصیل کے اندر جو ہے نا وہ پھینکتے رہتے تھے. اس سے کیا ہوا کہ بے شمار مخلوق جو ہے وہ ہلاک ہو گئی. اتوار کا دن تھا, 656 ہجری, 656 ہجری تھی, 4 صفر, جب سقوط بغداد ہوا. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا ڈھاکہ فال, اس طرح آج ہم بغداد فال کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہلاکو نے لشکر کو حکم دیا کہ بغداد کے اندر اور باہر جو کچھ بھی ہے اس کو تباہ کر دیا جائے. سب سے پہلے کیا ہوا کہ جو خندق تھی نا, آپ لوگ ذہن میں لے کر آ رہے ہیں, فصیل بنی ہوئی خندق تھی, اس خندق کو جو ہے نا لوگوں کی لاشوں سے پر کیا گیا. یعنی اتنے لوگ مارے گئے کہ اس کے اندر جو ہے برابر کر دی گئی, اور پھر وہ شہر میں داخل ہوئے اور بھوکے بھیڑیوں کی طرح جو ہے وہ شہر کے اوپر پل پڑے, اور شہر کے نالوں میں گندے پانی کے بجائے خون بہنے لگا. اور مسلمان مورخین کہتے ہیں کہ تقریباً 20 لاکھ افراد جو ہے وہ قتل کیے گئے. شہر ویران ہو گیا. اس کی جو میں نے ابھی سارا نقشہ کھینچا نا کہ اتنی خوبصورت چیزیں تھیں, کیا کیا تھا, وہ دوسروں کے ہاتھوں میں چلے گئے. پردہ نشین خواتین کو جو ہے وہ شہروں میں گھمایا گیا, پھرایا گیا, ان کی عصمت دری کی گئی. چن چن کر اصحاب علم و ہنر کو قتل کیا گیا. بغداد کی وہ لائبریری جس کا میں ابھی ذکر کری تھی نا, بیت الحکمہ لائبریری, جس کے اندر کیا کیا گوہر نایاب موجود نہیں تھے, ان کو جلا کر راکھ کر دیا گیا. اور اس کی راکھ سے جو ہے نا دجلہ کا پانی کالا ہو گیا, جو کیونکہ سیاہی بہی جب وہاں پہ. تاتاری لشکر نے قتل کرنے, عورتوں کی عصمت دری کرنے, لوٹ مار, قیمتی مکانات, تباہی, ان سب کے اندر جو ہے نا پچھلے سب ریکارڈ توڑ ڈالے.
ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بھی عمدہ عمارت یا تہذیبی نشان سلامت نہ رہ جائے، اور لہٰذا وہ کیا کرتے تھے، جب بھی کسی چیز کو جو ہے نا توڑتے تھے نا، تو پھر وہ آگ لگانے کی بھی انتہائی شوقین تھے، ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتے تھے، کیونکہ ان کو اٹھتا ہوا دھواں دیکھ کے جو ہے نا وہ ایک بہت سرور حاصل ہوتا تھا۔ تو افروز اب تمہیں سمجھ آیا کہ میرے لہجے میں ایک درد کیوں تھا، کہ پہلے وہ شہر کیا تھا، اور اب تم لوگ اپنے سب لوگ جو ہے دماغ میں لے کر آئیں کہ اب وہ شہر ملبہ بن گیا، راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اچھا اسراء، اس وقت کے حکمران کون تھے؟ اچھا دیکھیں، جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو آپ کو تھوڑا سا ریلیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا ہسٹری میں لے کے جائیں۔ میں اچانک سے نہیں بتاؤں گی کہ بغداد کے حکمران کون تھے۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد خلافت راشدہ آئی۔ خلافت راشدہ جو ہے وہ تقریباً 30 سال جو ہے وہ رہی۔ خلافت راشدہ ختم ہوئی تو بنو امیہ حکمران بن گئے۔ جب بنو امیہ حکمران بنے تو انہوں نے 90 سال حکومت کی، اور بنو امیہ کا جب دور ختم ہوا نا تو پھر بنو عباس آئے، اور بنو عباس نے جو ہے نا تقریباً 500 سال حکومت کی۔ اس وقت میں جس بغداد کا ذکر کر رہی ہوں نا، اس کے حکمران جو ہے وہ بنو عباس تھے، اور وہ یہ دعویٰ کر کر آئے تھے، کہہ کر آئے تھے، اور لوگوں کو اطمینان دلایا تھا کہ ہم خاندان رسالت کے لوگ ہیں، اور ہم کتاب و سنت کے مطابق کام کریں گے، اور ہمارے ہاتھوں سے حدود اللہ قائم ہوں گی۔ لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ پہلے انہوں نے جو ہے پچھلے حکمرانوں کی جو ہے وہ مطلب لوگوں کو چن چن کے مارا، ان کی قبروں کی بے حرمتی کی، لوگوں کو کہا کہ آئیے مساجد میں داخل ہو جائیے، آپ لوگوں کو پناہ ملے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہر خلیفہ کا ایک ہی حال تھا، جو بھی حکمران تھے وہ انتہائی کنجوس، کینہ پرور اور ظالم تھے، علماء کے اوپر تشدد کیا کرتے تھے، شراب و شباب کے جو ہے وہ رسیہ ہوتے تھے۔ اور ہم لوگ ایک نام جو ہمیشہ بڑا ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا ہسٹری میں، ہارون الرشید، مامون الرشید، یہ بہت اچھے حکمران تھے، لیکن ان کا بھی مورل یا کریکٹر کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ حدود اللہ کے معاملے میں وہ بھی ہر چیز جو ہے وہ توڑنے پہ تیار رہتے تھے۔ یعنی کون سا مسئلہ ہے جو زمانے میں نہیں ہوتا تھا، حکمرانوں کا ایک کام تھا، وہ اپنے جو ہے وہ شراب و شباب میں مگن رہتے تھے، جو چیزیں پسند آتی تھی ان کو رکھتے تھے، جو چیزیں پسند نہیں آتی تھی ان کو ہٹا دیا کرتے تھے، اور اس کے لیے جو ظلم چاہتے تھے وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کیا ان سارے مظالم کے وقت میں کوئی مزاحمت نہیں ہوئی جیسے آج بھی ہوتا ہے؟ ظلم تو پروٹیسٹ تو ہوتا ہی ہے۔ بالکل تم نے صحیح کہا، افروز پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس زمانے میں بھی بہت پروٹیسٹ شاید ہوئے ہوں گے۔ میں جب اس ہسٹری کا مطالعہ کری تھی تو مجھے پتہ چلا کہ غیرت مند کرد امیر تھے، ان کا نام تھا ملک عز الدین۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ سب کچھ بغداد تباہ اور برباد ہو رہا تھا، میں نے بھی آپ لوگوں کے سامنے بتایا نا کس طرح ہو رہا تھا، تو انہوں نے خود سے اپنی بیسس کے اوپر ایک 20,000 کی فوج بنائی۔ یہ فوج جو تھی نا، وہ جو بغداد کے جو سبربس تھے، جن کو ہم گرد و نواح کہتے ہیں اردو میں، جو چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز تھے، قصبات جن کو کہتے ہیں، وہاں سے لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے ہلاکو کی فوج کے اوپر حملہ کیا، اور ایک دو جھڑپوں میں تو کامیابی بھی حاصل کی۔ باپ اپنے ذہن میں اس وقت یہ لے کر آئیے کہ ہلاکو کا لشکر تو کتنا شاندار تھا، اور یہ کتنے لوگ تھے؟ 20,000 لوگ تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ کامیابی تھوڑی بہت حاصل کی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ دریائے دجلہ کو عبور کر کے انہوں نے جہاں پہ ڈیرا ڈال لیا اسلامی لشکر نے، اس کے قریب ایک نہر نکلتی تھی، تو جو غدار تھے انہوں نے کیا کیا کہ اس نہر کا پانی جو ہے نا اس فوج کے اوپر چھوڑ دیا۔ اس پانی کو چھوڑنے سے کیا ہوا؟ سارا اسلحہ بھیگ گیا، لوگ جو ہے سپاہی جو ہے وہ بھی بھیگ کے جو ہے وہ کسی کام کے نہ رہے۔ تو اس طرح جو ہے صبح صبح تاتاریوں نے پلٹ کر حملہ کیا، اور ان کی ساری مزاحمت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہاں پروٹیسٹ نہیں ہوتے تھے یا مزاحمت نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ غداروں نے مزاحمت کرنے والوں کا بھی کیا حشر کیا۔ اچھا اسراء، اس کے زوال کے کیا وجوہات ہیں بہن؟ جو زوال کے نا، اگر میں نکالنا شروع کروں نا تو بہت سارے وجوہات نکل آئے، بہت ساری نکل آئے، ہزاروں نکل آئے، لیکن جب میں نے بہت پڑھا تو میں نے سوچا آخر کون سی وجوہات ہیں جو مجھ سے اور آپ سے ریلیٹ کرتی ہیں اور جو ہمارے لیے کسی سبق کا باعث بنے گی۔ تو میں نے صرف 2-3 وجوہات نکالی تھی۔ اس میں سے جو سب سے پہلی وجہ تھی نا، وہ سستی اور کاہلی تھی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو شہر تباہ ہوا، اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے میرے خیال سے تباہ ہوا۔ اب کس طرح سے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جو اس وقت کا آخری حکمران تھا مستعصم باللہ، جب اس کو جو ہے تاتاریوں نے قابو کر لیا، قید کر لیا، تو اس کے بعد وہ ہلاکو خان کے خیمے میں لایا گیا۔ جب وہ ہلاکو خان کے خیمے میں پہنچا تو اس کو بھوک لگ رہی تھی،
تو اس کے سامنے جو ہے کھانا لایا گیا. جب کھانے کے جو خوان تھے اس کے سامنے رکھے گئے اور ان خوانوں کے اوپر سے جو ہے وہ کپڑا ہٹایا گیا تو اس میں پتہ ہے کیا رکھا ہوا تھا؟ اینی گیس؟ سونا چاندی رکھا ہوا تھا. تو اس سے کہا گیا کہ لو یہ تمہارا کھانا ہے تم یہ کھاؤ. اس نے کہا کہ بھلا یہ میں کیسے کھا سکتا ہوں, یہ تو اس سے بھوک تو نہیں مٹتی. تو ہلاکو خان نے اس سے کہا کہ اگر آپ کی اس سے بھوک نہیں مٹتی تو آپ نے اس کو اتنی حفاظت سے اور اتنے اہتمام سے کیوں رکھا ہوا تھا؟ یعنی آپ نے تو اس کی حفاظت کے اندر اپنے سارے ریسورسز خرچ کر رکھے تھے. ہلاکو نے سیم و زر سے بھرے ہوئے صندوقوں کو دیکھ کر کہا آپ نے ان صندوقوں کے فولاد سے اپنی فوج کے لیے ہتھیار کیوں نہیں بنوائے تھے؟ سونا فوج میں کیوں نہیں تقسیم کیا تھا؟ باہر نکل کے میرا مقابلہ کیوں نہیں کیا تھا؟ پتہ ہے خلیفہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کی مرضی. تو ہلاکو نے کہا اب ہم جو کریں گے نا وہ بھی اللہ کی مرضی ہے. اس کے بعد انہوں نے ان سارے حکمران جو ان کے سامنے تھے, ان کا خاندان تھا, ان کو نمدے کو نا آپ, میں نے بڑا مشکل ورڈ یوز کیا, ایک بوری سمجھ لیں, بوری میں بند کیا, زندہ لپیٹ کر ان کو سی دیا اور ان کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے گئے. ایسا نہیں تھا کہ ریسورسز نہیں تھے, ریسورسز تو تھے, یعنی آپ کو سمجھ آ رہے ریسورسز تھے, لیکن ان کو استعمال کون کرے؟ اپنے لیے بس جمع کر کے رکھا ہوا تھا, ایون اپنے ڈیفنس کے لیے بھی استعمال نہیں کیا. اور دوسرا جو سبب تھا, میں آج صرف 3 چیزوں کی بات کروں گی. پہلا میں نے آپ کو بتا دیا سستی اور کاہلی. دوسرا سبب جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں غدار ہمیشہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں, تو وہاں بھی بہت غدار تھے. غدار پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ غدار اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان جب اپنا ذاتی مفاد جو ہے نا وہ دینی ملکی مفاد کے اوپر رکھتے ہیں تو انسان غداری پہ تیار ہو جاتا ہے. ان غداروں نے جو ہے وہ ہلاکو کے لشکر کے ساتھ مل کے سازشیں کی اور کسی بھی طرح مسلمانوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اور بغداد شہر جو ہے وہ لٹ گیا, ڈوب گیا, تباہ برباد ہو گیا. یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کس طرح فوج کے اوپر پانی چھڑوائے, یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوا ہوگا. اور تیسرا جو مسئلہ تھا نا بغداد کا, میں نے ابھی آپ لوگوں کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بغداد شہر کی لائبریری بیت الحکمہ جو تھی وہ ایک بڑی مرکز تھی اور بڑی پہچان تھی. لیکن وہاں کیا تھا, سب علم بہت حاصل کرتے تھے. بغداد کے اندر علم حاصل کرنے کے اوپر بہت زور دیا جاتا تھا. سب جو ہے وہ علم کے اندر ایکسلنس حاصل کرنا چاہتے تھے. لیکن اس علم کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ علم برائے علم, یعنی بس میں اس لیے حاصل کر رہی ہوں علم کہ مجھے اپنی ایبلٹی بڑھانی ہے, اس پہ عمل نہیں کرنا. جو علم مجھ سے پریکٹیکل اپروچ چاہ رہا ہے نا وہ اپروچ میں نے نہیں دینی, میں نے بس صرف علم برائے علم حاصل کرنا ہے. کتنا مشہور ہے, ہم سب نے پڑھا ہوا ہے نا کہ جب بغداد کے اوپر حملہ ہوا تو علماء کی تعداد تو بے تحاشا تھی, مگر وہ آپس میں لڑ کس بات پہ رہے تھے؟ کوا حلال ہے کہ حرام ہے. یہ تو ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی. یعنی اب آپ مجھے بتائیں کہ علماء کی اتنی تعداد موجود ہے, وہ آپس میں بحث مباحثے کر رہے ہیں, تو کیا وہ تباہی سے بچا سکتے ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں, علم کے اوپر بہت غور کریں کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, کیا وہ علم میری زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آ رہا ہے؟ کیا میرے اس علم سے جو ہے وہ سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے, میری ملک اور ملت, میری اولاد, سب چیزوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ نہیں تو وہ علم جو ہے نا بس صرف علم برائے علم ہی رہ جائے گا. تو یہ تھی بغداد کی چھوٹی سی کہانی جو میں نے آپ کو بتائی کہ آج ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں نا اس میں سب سے پہلا شہر جو کہ آباد تھا, ہمارا فخر تھا, وقار تھا, وہ کس طرح ڈوبا. یہ میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے جھلک دکھانے کی کوشش کی ہے. کسی عرب نے ایک ملک کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ آسمان اور زمین کی خوبصورتی میں یہ ملک شام کی طرح ہے, آب و ہوا یمن کی طرح ہے, خوشبوات میں یہ ہندوستان سے مشابہ ہے, زرخیزی میں مصر کے برابر ہے, اور قیمتی جواہرات اور خزانوں میں چین کا ہم پلہ ہے. عذرا باجی آپ بتائیں یہ کون سے شہر کی, کون سے ملک کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی بہن بتا سکتے ہیں کون سا ملک ہوگا؟ افروز یہ اسپین ہے, جسے ہسپانیہ اور اندلس بھی کہتے ہیں. ابھی جو تمام چیزیں افروز نے بتائی ہے, اسپین ایک رقبے کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت اور وسیع ملک ہے. لیکن اسپین میں جو کچھ مسلمانوں پر گزرا, سینکڑوں سال تک حکمران رہنے کے باوجود مسلمانوں کو جلا وطن کیوں کیا گیا, اسپین کی زمین مسلمانوں کے لیے کیوں تنگ کر دی گئی, تمام یورپ کو علم, ثقافت, تہذیب اور تمدن کی روشنی سے منور کرنے والوں کے لیے ایک دن اپنے مساجد میں اذان کہنا ممنوع کیوں ٹھہرا. 800 سال تک مغرب کو پاکیزگی پر طہارت اور صفائی کی تعلیم دینے والوں پر
ہاتھ منہ دھونے، وضو اور غسل کرنے پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ انہیں زبردستی عیسائیت میں داخل ہونا پڑا اور کیوں انہیں عیسائیت میں داخل ہونے کے لیے مجبور کیا گیا؟ انہیں حرام چیزیں کھانے پر مجبور کیا گیا؟ یہ تمام سوالات بہنوں جو ہماری نیندوں کو حرام کر دیتے ہیں اور ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اپنی تاریخ کے اس دردناک باب سے رخ پھیر لینا ممکن نہیں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ عربوں کی توجہ شمالی افریقہ کے بعد اسپین اور یورپ کی طرف تھی۔ شمالی افریقہ خلافت میں بنو امیہ کی طرف سے ان دنوں عظیم سپہ سالار موسیٰ بن نصیر گورنر تھے۔ نہایت ہی ذہین اور نرم خو انسان تھے۔ اس وقت اسپین میں گات اور مخلوط نسل کے لوگ آباد تھے۔ روڈرک وہاں کا بادشاہ تھا، نہایت ہی عیاش، اپنے قریبی امراء کی بیٹیوں کی عصمت سے کھیلنے میں بھی نہیں ہچکچاتا تھا۔ کلیسا کا کام یہ رہ گیا تھا کہ بادشاہ کی کرتوتوں کی پردہ پوشی کرتے۔ پادری ہر طرح کی بدکاری میں مبتلا تھے۔ مذہب کی اصل روح وہاں مر چکی تھی۔ اس دور میں لوگ تربیت کے لیے شاہی محل میں اپنے بچوں کو رکھتے تھے۔ ایک یونانی نسل کی امیر جولین کی بیٹی شاہی محل میں پرورش حاصل کر رہی تھی۔ روڈرک بادشاہ نے اس کی عصمت پر ڈاکہ ڈالا۔ بیٹی نے باپ کو حالات سے آگاہ کیا۔ یونانی خون نے جوش مارا۔ اس نے شکایت لے کر موسیٰ بن نصیر کے پاس افریقہ پہنچا۔ ہر قسم کی مدد اور رہنمائی کا وعدہ کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس پر لشکر کشی کا ارادہ کیا۔ اچھا باجی، میں نے تو سنا ہے کہ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بلایا تھا۔ ابھی جو ہے درس میں ہماری زوبی باجی نے بھی ذکر کیا تھا، تو آپ کیا بتائیں گی ہمیں اس کے بارے میں؟ جی بہن، موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو دعوت دی۔ یہ تقریباً 711 ہجری کا واقعہ ہے، جب طارق بن زیاد نے 7000 مسلمان سپاہیوں کے ساتھ اسپین کے کنارے پر قدم رکھا۔ ہر حال میں فتح اور شہادت کی امید ان سے وابستہ تھی۔ جن کشتیوں کے ذریعے سمندر پار کیے تھے، انہیں جلا دینے کا حکم دیا۔ طارق بن زیاد کے وہ مشہور جملے جو آپ تمام نے بھی تاریخ میں پڑھا ہوگا اور سنہرے الفاظ سے وہ لکھے ہوئے ہیں کہ اے لوگوں، اب راہ فرار کہاں، سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے آگے۔ عیسائیوں کی تقریباً 1 لاکھ اور مسلمانوں کی 7000 فوج تھی۔ تمہارا دشمن اپنے بہترین لشکر اور ساز و سامان کے ساتھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے اپنی تلواروں کے۔ اگر تم اپنی جان کی بازی نہ لگانے تیار ہو جاؤ تو تم اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی تمہارے قسمت میں لکھ دی۔ انشاءاللہ اس پر دونوں جہاں میں تمہارا ذکر ہوگا۔ یاد رکھو، میں تمہیں جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں اس پر خود لبیک کہہ رہا ہوں۔ اسرا، یہاں دیکھیں کہ قائد کی اہمیت یہ رعایا کو کتنا ہمت دلاتی ہے اور رعایا اس سے کتنا مضبوط ہوتی ہے۔ طارق بن زیاد نے جب ساحل اندلس پر اپنی کشتیاں جلا ڈالی تو ان کے ساتھ والوں نے کہا کہ یہ کام عقل و شعور کے لحاظ سے غلط ہے۔ ہم اپنے وطن کی سرزمین سے کوسوں دور ہے، شریعت میں اسباب کو ترک کرنے کی اجازت کہا۔ طارق بن زیاد مسکرائے اور اپنی ہاتھ تلوار کے قبضے پر رکھے اور کہا کہ سارے ملک اللہ تبارک تعالیٰ کے ہے، پوری دنیا اللہ رب العالمین کی ہے۔ غرض یہ تھا وہ حکم جس نے شکست اور ناکامی کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا اور فتح اپنی غیر معمولی صورت میں نمودار ہوئی۔ جب خلیل کثیر پر غالب آ گئے، آسمان نے فضائے بدر و حنین کا منظر دوبارہ دیکھا۔ روڈرک کی ذلیل فطرت ذلت کی موت سے ہمکنار ہوئی۔ تلتیلا غرناطہ اشبیلا کے قلعوں پر اسلامی جھنڈا لہرنے لگا۔ وہی بات بقول اقبال کے کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ طارق بن زیاد کی کشتیاں جلانے والا واقعہ آج بھی انگریزی ڈکشنری میں محاورے میں کشتیاں جلانا برن یور بوٹس ملتا ہے۔ تصور کیجئے ہماری کشتیاں جل رہی، فرار کے راستے بند ہو چکے، ناکامی کا خیال بھی موت سے ہمکنار کر سکتا۔ ایسے میں ہم کتنی بلندیوں پر پہنچیں گے، کس محنت سے کام کریں گے اور زندگی کی کس عظمت کو چھوئیں گے۔
تاریخ کے اس اہم ترین سبق سے سبق ملتا ہے کہ جب دنیا مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے تو ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کے حوالے کرنا پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار و نمرود اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کا لقمہ بننا پڑا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں بے سر و سامانی کے عالم میں جہاد کرنا پڑا۔ بہنوں، سالے انقلاب کیوں ہی نہیں آتے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آسانیوں سے پوچھ منزل کا راستہ، اپنے سفر میں راہ کے موتی تلاش کر، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، قطرے کے وسطوں میں سمندر تلاش کر۔ عذرا باجی، آپ کی باتیں سن کر لگ رہا ہے کہ ایک اور بیت الحکمہ بننے والا ہے۔ کیا اسپین میں بھی مسلمانوں نے ویسی ہی ترقی کی جیسے بغداد میں ہوئی تھی؟ افروز، بالکل اسی طرح سے ترقی کی جو ابھی اسرا نے بیان کیا۔ ایک انگریز مفکر نے اپنے کتاب میں لکھا، بہت تفصیل سے یہ بات کہ اگر بغداد اور غرناطہ نہ ہوتا تو آج بھی پوری دنیا میں الیکٹریسٹی ہوتی اور نہ ہی یہ ترقی ہوتی۔ آج ہماری پوری ترقی ان مسلمانوں کے مرہون منت ہے۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اس خورشید پر پھیلا دیے سائے ہم نے۔ بہنوں، جب یورپ جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھیرا ہوا تھا، اس وقت غرناطہ شہر میں 40,000 کتابوں کی دکانیں تھیں۔ قرطبہ، غرناطہ، مالقا، سرکتا، اشبیلا اور کئی شہروں میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یونیورسٹیاں قائم تھیں۔ قرطبہ شہر میں 40 پرائمری اسکول تھے۔ جامع قرطبہ، جامع قروین، جامع ازہر کے بعد تیسری علمی ادارے کا مرکز تھا۔ جامع قرطبہ میں 10 لاکھ کتابیں موجود تھیں اور 17,000 لائبریریاں تھیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک لائبریری کا 400 کیٹلاگ پر مشتمل والیوم تھے۔ جامع قرطبہ اپنی وسعت اور خوبصورتی کی بے مثال تھی۔ اس کی چھت 1400 ستونوں پر کھڑی تھی۔ بہترین یونیورسٹی قائم تھی جہاں دنیا کے کونے کونے سے علم کے پیاس بجھانے کے لیے یہاں آتے تھے۔ یورپ میں عذرا باجی، ایسا لگ رہا ہے اس زمانے میں لوگ نا ویزا لے کر اور وہ امیگریشن لے کے وہاں جایا کرتے ہوں گے، جیسے آج کل ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں علم حاصل کرنے اور سیٹل ہونے۔ بس وہی حال ہے ایک اسرا کہ جیسے آج ہم مغربی ممالک کی نیشنلٹی اور پاسپورٹ لینے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کر لیا، تو اس وقت وہی اسپین تھا۔ یورپ میں اسپین میں سائنسی ایجادات کا سب سے پہلے اسپین سے ہی ہوا۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلا کامیاب آپریشن اندلس کے مسلمان طبیب ابوالقاسم الزہروی نے کیا تھا۔ انہوں نے سرجیکل آلات تیار کیے جو آج تک فعال ہے۔ عباس ابن فرناس پہلے سائنسداں ہیں جنہوں نے ہوائی جہاز بنائے۔ پہلی بار قرطبہ کے ایک پہاڑی سے اڑان بھری جو کہ ناکام رہی، بعد میں رائٹ برادرز نے اس کی آگے تکمیل کی ہے۔ کرین مشینیں، ریاضی کینڈل کلاک، فلکیاتی گلوب، سمندری جہازوں کے قطب نما، بحری جہاز، پانی زراعت کے شعبے میں انقلاب، یہ سب اسپین کے سائنسدانوں کی ایجاد ہے۔ ابن راشد الفاسی، محمد الراسی، ایاز ابن موسیٰ، فقہ کے ممتاز عالم ابو بکر محمد بن حیا، یہ سب عربی زبان کے ماہر اسپین سے ہی تھے۔ افروز، یہ جو ہم لوگوں نے کہا کہ جیسے میرے 4 بچے کو ایک حفظ کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں مدرسے میں جا رہا ہے، دوسرے 3 اسکول میں جاتے ہیں۔ اسپین میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہر سائنسداں، عالم اور حافظ تھے چوٹی کے، اور بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی وہاں موجود تھے۔ تو یہ عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ بعد میں ہم لوگوں نے اس کی شاخیں نکال دی۔ اگر آپ بہنوں میں کسی نے IMC انٹرنیشنل میڈیکل سینٹر جو روئس میں دیکھا ہوگا تو اس کا پورا ڈیزائن اسپینش طریقے کا ہے۔ آرکیٹیکٹ اسپینش تھے، اور وہاں پر اس ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے کچھ سائنسدانوں کی تصاویریں لگائی ہوئی ہے جو ڈاکٹرز ہونے کے باوجود بھی دینی اعتبار سے بھی بڑے تھے، اور ضرور کوشش کریں کہ وہ جا کر وہاں دیکھیں تاکہ اسپین کے تاریخ کا آپ کو وہاں علم ہو۔ عذرا باجی، اور یہی سارے نام جو ہے وہ انگریزوں نے بدل دیے ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے نام تھے، اور اب جو ہے وہ اس کو اپنی
رومنائزڈ کر کے اسٹائل میں یہ بتاتے ہیں، اور ہمارے بچے اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے وہ انگریز ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہسپانوی مسلمان تھے۔ بالکل عذرا باجی، آپ نے اتنی ساری نا بتایا کہ کیا عروج تھا، کیا ترقیاں تھیں، کیا کیا تھا۔ اب یہ بتائیں کہ اس سرزمین کو، جیسے میں نے ابھی بغداد کا بتایا، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ کہانی آگے اسی طرف جا رہی ہے کہ یہ بھی زوال پذیر ہوا، تو آخر یہ کس طرح زوال پذیر ہوا اور اس کی تباہی کیوں ہوئی، کیا وجوہات تھیں؟ اسرا بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے ابھی بغداد کے لیے کہا، دل روتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن تاریخ تاریخ ہے بہن، اور اس تاریخ کو سننے کے بعد، اس تاریخ کو پڑھنے کے بعد جو غلطیاں وہ ماضی میں کر چکے ہیں اس کو بہتر بنانے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کی بدعملیاں، بے اعتدالیاں، باہمی تنازعات اور اسلامی مفادات سے انکار کی وجہ سے اسلامی طاقت و قوت کا شیرازہ تسبیح کے دانوں کی طرح ٹوٹ کر بکھرنے لگا تھا۔ خود مختار حکومتیں وجود میں آئیں جو ان کے زوال کا سبب بنی۔ 1010 تا 1011 تک 21 سالوں میں 9 حکمران تخت نشین ہوئے تھے، لیکن افسوس کہ کوئی بھی حالات کے دائرے کو قابو میں نہیں رکھ سکے تھے۔ سلطنت بہت سے حصوں میں بٹ گئی تھی، ہر علاقے میں مقامی سرداروں نے حکومت شروع کر دی۔ تاریخ ان سرداروں کو طوائف الملوک کے نام سے یاد کرتی ہے، یعنی ایسی حالت یا زمانہ جس میں کسی خاص حکمران کی نہ چلے، عمرہ اور بادشاہ اپنا حکم چلائے اور بدنظمی، لا قانونیت اور سیاسی انتشار، وہ عظیم الشان سلطنت جس کی طاقت وہ شہرت سے مغرب کے تاجدار بھی مروب تھے، طوائف الملوک کے پاس پارا پارا ہو گئے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپسی خلش اس قدر بڑی کہ ایک مسلم حکومت دوسرے مسلم حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے پڑوس کے عیسائی حکومت سے مدد حاصل کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی جس نے آہستہ آہستہ عیسائیوں کے لیے مسلم سرحدوں میں داخل ہونے کے راستے ہموار کرے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، اور جو ظلم مسلمانوں پر ڈھالا وہ بیان سے باہر ہے۔ اندلس میں بصرہ اور کوفہ سے زیادہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آباد تھے، جو شامی عرب بنی امیہ کے فوج کے ساتھ اندلس میں داخل ہوئے تھے۔ پروفیسر رائٹ ہارڈیزو اپنی کتاب ہسٹری آف اسپین میں لکھتے ہیں، مدنی اور افریقی عربوں کے ساتھ عیسائیوں کا رویہ بہت شدید قسم کا تھا۔ مدینے کے ایک شخص کو جب بیچا جانے لگا تو جس شخص نے قیمت میں 10 دینار لگائے تھے، اس کو بیچنے کے بجائے ایسے شخص سے سودا کر لیا گیا جس نے قیمت میں ایک کتا پیش کیا تھا۔ اسی طرح ایک دوسرے مدنی کو بکری کے عوض بیچ ڈالا گیا۔ حرمت شراب کا حکم ساقط کر دیا گیا۔ حد تو یہ تھی کہ جب مساجد میں اذان ہوتی اور لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے تو اونچی آواز میں کہتے کہ اب شرابی کو بلاؤ، نماز کی امامت کرے۔ وقت کا حکمران خود شراب کے نشے میں چور رہتا، بربری عورتوں کی خوبصورتی بہت تھی، حکمران کثرت سے ان عورتوں کو لونڈیاں بناتے۔ تلتیلا جہاں مسلمانوں کی آبادیاں زیادہ تھی، اشبیلا، بلینا اور گرناتا مختلف صوبوں میں عمرا نے بغاوت کر کے خود مختار سلطنتیں قائم کر لی تھی۔ یہ ریاستیں ہمیشہ آپس میں لڑتی رہی، ہمیں اپنوں سے بہت نقصان پہنچا بنسبت غیروں سے۔ وہ مثال مشہور ہے، آپ تمام بھی جانتے ہو گے کہ درخت نے کہا کہ لوہے کی کیا مجال تھی، کلاڑی کی مجھے کاٹتا، لیکن اس میں دستہ تو میرا ہی لگا ہوا تھا نا۔ دست بازو ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے خاتمے کا کام کرتے ہیں۔ موسیٰ بن نذیر، طارق بن زیاد کے بعد یوسف بن تاشقین نے بہت کوشش کی اسپین کو بچانے کے لیے۔ یوسف بن تاشقین ایک نیک صفت انسان، عابد، زاہد، رحمدل تھے، بے شمار خوبیاں ان میں موجود تھی، لیکن عیسائیوں اور شرپسندوں کو گوارا نہیں تھا، اور بہت جلد ان کی حکومتیں بھی ختم ہو گئی۔ لیکن عذرا باجی اس کے بعد تو لوگ جو ہے وہ غرناطہ کی طرف جانے لگ گئے، تو کیا غرناطہ کا بھی زوال آ گیا؟
اور مجھے دوسری بات یہ سمجھ آ رہی کہ جو ہم آج کل دیکھتے ہیں گریناڈا، کورڈوبا، یہ سب یعنی غرناطہ، قرطبہ تو ہمارے وہ اثاثے ہیں جو آج لوگوں نے اس طرح مزے سے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنا نام بنا کے بیچتے ہیں. جی اسرار، یہ ہمارے ہی اثاثے ہیں. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ان اثاثوں کو پھر سے واپس لے آئے. بہنوں، یہ تو وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی ہے وہ دوزخ جس کے متعلق تمہیں بتا دیا گیا تھا. بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی تھی وہاں اور مسلمانوں کو اس میں ڈالا جاتا تھا. مسلمان پورے اسپین سے سمیٹ سمٹا کر غرناطہ کی آخری ریاست کے حدود میں جمع ہو گئے تھے اور غرناطہ ایک امید کی کرن تھی. اتنے چرکے اور چٹکے سہنے کے بعد ان میں بربر و عرب کا امتیاز اب مٹ چکا تھا. انہوں نے کھلی آنکھ سے دیکھا تھا کہ دشمن کے نزدیک وہ عرب تھے نہ بربر تھے، نہ یمانی نہ شامی، فقط مسلمان تھے. یہی قصور تھا ان کا. لیکن دشمن سے رحم دلی کی امیدیں وابستہ کرنے والوں کو وقت اور تقدیر نے کبھی تنہا نہیں بخشا. بہنوں، شاید آپ لوگوں نے بھی مطالعہ کیا ہوگا. بناؤ اور بگاڑ چھوٹی سی کتاب ہے. اس میں مولانا نے عروج اور زوال کا جو منظرنامہ پیش کیا وہ ضرور پڑھے. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جسے چاہا حکومت عطا کرے اور جسے چاہا چھین لے اور جسے چاہا عزت بخشے اور جسے چاہا ذلیل کر دے. بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. غرناطہ کی کشتی میں جگہ جگہ سوراخ ہو چکے تھے. غرناطہ کی ریاست میں مسلمانوں کی تعداد 80 لاکھ سے زیادہ تھی اور مسلمان اکثریت کی مملکت تھی. بہنوں، جب کوئی جمعیت یا گروپ خود ہمت اور کوشش کرے تو قدرت بھی غیب سے اس کی مدد کے اسباب پیدا کرتے ہیں. ایسا تاریخ میں کئی بار ہوا. غرناطہ کے لوگ اس وقت اخلاقی گراوٹ کے دلدل میں گھٹنوں تک دھسے ہوئے تھے. جب حرام کو حلال خیال کرنے لگے، آپس میں لڑنے اور غیروں کو ہمراز اور دوست بناتے ہیں، لحم اور خنزیر کھا کر شراب پی کر زندگیاں گزارنے لگے، تو قانون قدرت یہی ہے کہ ملت کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا. عذاب الہی کا جب گھنٹہ بجتا ہے تو مہلت کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. عربی زبان میں لکھنا، پڑھنا، بولنا سب بند کر دیا گیا. افروز انتہا تو اتنی ہوئی کہ مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے. اذان، نماز، عبادت، زکوٰۃ، حج وغیرہ پر پابندی لگ گئی تھی. کوئی شخص گھر کے اندر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. گھروں پر جاسوس بٹھا دیے گئے تھے. تمام عربی کتابوں کو ڈھونڈ کر چلایا گیا تھا. مسلمانوں کو قافلے کی شکل میں جبل طارق ساحل کی طرف لے جایا جاتا تھا. ان کی اپنی کشتیاں تو طارق بن زیاد نے 900 سال پہلے جلا کر وہ واپس چلے گئے تھے، اور اب وہ عیسائیوں کی کشتیاں کرائے پر لے کر واپس جا رہے تھے. یہ افسوسناک منظر بھی دنیا نے دیکھا ہے. مسلمان مورخین کے مطابق سقوط غرناطہ کے بعد 40 لاکھ مسلمانوں نے ہجرت کی، اور اسپین کے آخری حکمران ابو عبداللہ نے، جو اپنے چچا اور باپ کے خلاف اس نے بغاوت کی تھی، انتہائی بزدلی سے عیسائی حکمراں فریڈینینڈ کے آگے ہتھیار ڈال دیے. غرناطہ کو عیسائی حکومت کے سپرد کرنے کے بعد مراکش کی طرف جاتے ہوئے ابو عبداللہ نے غرناطہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی پر رکا اور حسرت بھری نگاہ سے غرناطہ کو دیکھنے لگا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. ابو عبداللہ کی ماں نے جب بیٹے کو روتا ہوا دیکھا تو کہا، اے ابو عبداللہ، جب تم مردوں کی طرح اپنے شہر کو نہ بچا سکے تو اب عورتوں کی طرح رونے سے کیا حاصل. یہ تھی اسپین کی داستان. اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا. اس کی جو وجوہات ہے افروز، جو مین بہت ساری وجوہات تو ابھی اسرا نے بتائی ہے، لیکن بنیادی وجہ ان کی تھی دنیا پرستی. آخرت کی کوئی فکر نہیں. ابو عبداللہ جب ملک سے باہر نکل رہے تو شاندار اور ہیرے اور موتی کا لباس پہنے ہوئے کئی گھڑ سوار کے ہمراہ شہر کی چابیاں عیسائی سربراہ کو دیتے ہیں. دوسری طرف بہنوں، ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی مثال. حضرت معاذ بن یمن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو آپ نے کیا تلقین کی تھی؟ اے معاذ، اپنے آپ کو عشقوں سے بچانا،
ہم ایس کو دنیا پرستی میں ہمیں مبتلا ہونا نہیں چاہیے۔ حضرت عمر فاروق جب کبھی اس وادی میں جاتے جہاں ایمان لانے سے قبل اونٹ چرایا کرتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے، تو صحابہ نے پوچھا امیر المومنین آپ یہاں آ کر کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے کہا یہی وہ وادی ہے جہاں مجھ سے ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، تو میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا تھا کہ کتنا نااہل ہے تو کہ ایک اونٹ بھی سنبھالا نہیں جاتا، اور آج وہی عمر ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے قیصر و کسریٰ کی سلطنت ہے۔ یہ سب ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت ہے۔ آپ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ورنہ عمر کی کیا حیثیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان، یقین، توحید، رسالت اور فکر آخرت کی بھٹی میں مکہ اور مدینہ کے سنگ ریزہ صاحب کو تراش کر ہیروں کی ایسی چمک عطا کی کہ چند سال میں مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ کفر، شرک، ظلم، جبر کی سیاہ گٹائی چھٹ گئی اور رحمت و شفقت، عدل اور انصاف کا ایسا نظام قائم ہو گیا کہ دنیا دیکھتے رہ گئی۔ جب تک مسلمان ایمان پر قائم رہے دنیا کی کوئی طاقت ان کے جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکی۔ اچھا افروز، اب آپ یہ بتائیے کہ ہماری تاریخ میں کیا کوئی ایسا ملک ہے جس سے ہم واقف نہیں، اور وہاں پر ہونے والے ظلم کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ عذرا باجی، میں تو بہت قریب کی داستان سنا رہی ہوں، اور یہ قریب کی داستان جو ہے وہ کولونیل پاورز کا جو ہے ہمارے اوپر جو قبضہ تھا۔ اور اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ کولونیلزم کیا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ہوتا ہے کہ ایک نسل کا دوسری نسل پر قبضہ جما دینا، اور صرف قبضہ نہیں جمانا بلکہ اس کو حقیر سمجھنا، اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی پولیٹیکل پاور لے لینا، ان کے خطوں پر قبضہ کر لینا، اور ساتھ میں ان کے سارے ریسورسز کو اپنے لیے استعمال کرنا۔ جو مطلب حاکم ہوتے ہیں وہ اپنے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جو ہوں وہ ایک صبح کی داستان آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ ڈچ فوجی کو حکم ملتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اس گاؤں کی صفائی کر دو۔ یہ صفائی کیا ہے؟ یہ صفائی ہے 15 سال سے جتنی بڑی عمر کے مرد ہیں سب کو کھڑا کیا جائے اور سب کو گولیوں سے بھون دیا جائے۔ یہ واقعہ ہے انڈونیشیا کا۔ ہم نے کبھی نہیں سنا، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن وہاں پر ایسے ایسے ظلم ہوئے ہیں جن کی داستان آج یہاں بتاتے ہوئے خود دل لرز رہا ہے۔ ان کو جب وہاں پر سارے نوجوانان کو، بوڑھوں کو، مردوں کو جمع کیا گیا تو کچھ جو ہے وہ دوڑ کر ہریالی میں، کھیتوں میں پناہ لینے چلے گئے، لیکن وہاں پر بھی جو ہے ان کو کتوں کے ذریعے ڈھونڈا گیا، اور پھر ایسی خون ریزی ہوئی کہ دریا کا پانی سرخ ہو گیا۔ اور یہ کوئی مثال نہیں ہے، یہ چشمدید گواہوں کے بیانات ہیں کہ اس وقت وہ پانی سرخ ہو چکا تھا۔ یہ ڈچ فوجیوں نے کیا کیا؟ یہ ڈچ فوجیوں نے تصویریں کھینچی جو انہوں نے کھائی کھودی ہوئی تھی، اور اس میں سارے انڈونیشین مردوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور وہ تصویریں کھینچ کھینچ کر اپنے ساتھ ان لوگوں نے رکھی۔ یہ اپنے آپ ان کے لیے وہ ٹرافی ونر تھا کہ یہ ہم نے کارنامہ کیا ہوا ہے۔ یہ ڈچ انڈونیشیا پہنچے کیسے؟ تو یہ سارا وہی کولونیل پاورز کا کھیل ہے، اور ان میں آپ دیکھیں گے کہ سب کے پاس ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے، وہاں جانا تجارت کے بہانے، وہاں کی جو سب سے قیمتی چیز ہوگی اس چیز پر اپنا قبضہ کر لینا۔ یہاں کی قیمتی چیز انڈونیشیا کی کیا تھی؟ جائی پھل، کالی مرچ، جو اس وقت سونے کے بھاؤ میں بکتی تھی۔ لیکن یہاں پر جب یہ آتے ہیں، جب شروع میں آتے ہیں تو بالکل معصوم سے تاجر بن کے آتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یہاں اتنے ریسورسز ہیں تو ان کا کیا حال ہو جاتا ہے کہ یہ اس پر پوری طرح سے قبضہ خود کا، اکیلے کا چاہتے ہیں۔ یہی یہ لوگوں نے انڈونیشیا کے ساتھ کیا کہ پہلے کچھ سالوں تک تجارت کرتے رہے، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے ساتھ جنگیں شروع کی، ان پر قبضہ کر لیا، اور ایسا قبضہ کیا کہ انڈونیشیا کے لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا۔ اب وہ انڈونیشی جو ہیں، وہ سارے مسلمان جو ہیں، وہ نہ اپنی فصل اگا سکتے ہیں، نہ اپنا اناج اگا سکتے ہیں۔
وہ صرف وہی چیز اگائیں گے جو ڈچ نے کہا ہوا ہے کہ یہ میرے یورپ کے مارکیٹ میں، میری دنیا کے مارکیٹ میں بکے گی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس ساری جبری مشقت کا وہاں پر قحط آ گیا، ان کو کھانا نہیں ملتا تھا اور ان سے اتنا کام کرایا جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ بھوک سے اور بیماریوں سے جاں بحق ہو گیا۔ جہاں پر کہیں تھوڑی سی مزاحمت ہوئی وہاں پر یہ لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے کھیت، ان کی آبپاشی کا نظام اور وہ جس طرح سے سروائیو ہو سکتے تھے ان سب چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان سب چیزوں کو جلا دیا۔ آپ کو یاد آ رہا ہے کوئی نزدیک کا واقعہ جہاں پر اسی طرح سے ہاسپٹلز، اسکولز اور ہر چیزوں پر جو ہے وہ بمباری کر کے ان کے فوڈ ٹرکس پہ بمباری کی گئی تھی کہ بس یہ سروائیو نہ کر سکے؟ وہی یہ مینٹالٹی چلتی ہوئی آ رہی ہے، کولونیل مینٹالٹی۔ اور اس کے ساتھ میں آگے کیا کیا کہ پوری طرح قابض ہونے کے بعد یہ مسلمانوں کے مذہب کے پیچھے پڑ گئے، بنیادی عقائد اور فرائض پر ایسی پابندی لگائی کہ انڈونیشی مسلمان حج پر نہیں جا سکتے تھے۔ اور یہاں پر یہ داستان ختم نہیں ہوئی ہے، یہ داستان 3 صدیوں کی داستان ہے، یہ کوئی 3 سال کی 30 سال کی داستان نہیں ہے۔ 300 سال تک یہ انڈونیشی مسلمانوں کا خون پیتے رہے اور اپنے پاس سارے ریسورسز جمع کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نیدرلینڈ آج دنیا کا امیر ترین ملک ہے اور انڈونیشیا دنیا کے غریب ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے بہنوں، بلکہ یہ لوگوں نے جو سارا کچھ یہ مار کٹائی ہوئی ہے، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اب جو ہے ان پر کون قابض ہو گئے؟ وہ جو بہت امن پسند مشہور ہے، عذرا باجی، ان کی امن پسندی کی داستان، ان کا کیو میں کھڑے ہو کے سوپ پینے کی داستان ہر میڈیا بتاتا رہتا ہے، لیکن ان کی حقیقی داستان کیا ہے؟ بتائیے آپ، کون ہے وہ؟ جاپانیز۔ جاپان کا نام مت لے لینا افروز، خدا کے واسطے، وہ تو اتنے معصوم لگتے ہیں، ان کی طرف سے تو میں کچھ نہیں سوچ سکتی۔ جاپانیز تو سب سے ہائی اس پر ہے۔ بس یہی میڈیا کا کھیل ہے بہنوں کہ ہم جاپانیز کا نام سنتے ہی ان کی سائنسی اصطلاحات، ان کی سائنسی ترقی پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن افروز میڈ ان چائنا پہ نہیں توجہ دیتے، جاپان کی ہم پہلی چیز اٹھاتے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل، 10 ملین انڈونیشی مسلمانوں کو غلام بنایا گیا جاپان نے، اور اس کی ساری ترقی، اس کے ریسرچ، اس کی ایکسپیریمنٹس ہوتے تھے بیمار تڑپتے ہوئے بھوکے انڈونیشیز۔ بالکل ہلکی سی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ دونوں ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، پھر سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پہ لگایا جاتا، الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پہ لگایا جاتا، ریسرچ اینڈ ایکسپیریمنٹ کے نام پر۔ یہ وہ جاپانیز تھے۔ یہاں پر بھی یہ لوگوں نے کیا کیا؟ خوب ریسورسز لوٹے اور قحط اور بیماریاں پھیلا دی۔ اب آبادی خود بخود ختم، عورتوں کو جبری قحبہ گری پر لگا دیا گیا۔ ان کے افسران کے سامنے انڈونیشی مسلمان عورتیں پیش ہوتی تھیں، اور جاپانیز نے صرف یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ ایک جگہ پر ایسے بھی آتا ہے کہ ایک جاپانی نے ایک لیڈی کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس کی شرمگاہ میں کیڑے بھر چکے تھے اور اس کا پورا جسم تو آلریڈی ان سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ جاپانیز تھے۔ تقریباً 4 ملین موت ان کی اس پالیسیز کی وجہ سے ہوئی، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ کس نام پر ہوا؟ بدھزم کے نام پر، ملکی سلامتی کے نام پر، نیشنلزم کے نام پر۔ اور آج بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں سری لنکا میں جہاں پر بدھسٹ حکومت ہے، روہنگیا کے ساتھ برما میں کیا ہو رہا ہے، یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ میڈیا نے ہم پر وہ اثر ڈالا ہوا ہے کہ ہمارے اپنے انڈونیشی بھائی بہنوں کے ساتھ کیا ہو چکا ہے ہم اس داستان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا افروز، آپ جو ہے نا ہمیں کلونلزم کے بارے میں، نوآبادیاتی نظام کے بارے میں بتا رہی ہے نا، میں نے بغداد کا ذکر کیا تو اس پہ دوسری طرح سے حکومت اور حملے ہوئے، اسپین پہ دوسری طرح سے ہوئے، یعنی مجھے ہنسی آ رہی ہے اس وقت سب سن کر، افسوس کی تو فضا ہے۔ اکثر ہم لوگ، ہمارے بچے جو ہے نا، کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کرو، کچھ ہو جاتی کمی پیشی، تو بڑے بچے سے کہتے ہیں مجھے تو اپنا نوآبادیاتی بنا رکھا ہے، یعنی ساری میری چیزوں پہ قبضہ کر رکھا اور یہ مزے ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ جو ہے ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں بتا رہی ہے کہ کس طرح دوسرے لوگوں نے آ کے قبضہ کیا اور ریسورسز سے فائدہ اٹھا کے حکمرانی کی۔
میں نے سنا ہوا ہے کہ لیبیا پر بھی اٹلی نے حملہ کیا تھا، تو کیا یہ بھی اسی نوآبادیاتی نظام یا کلونزم کی مثال ہے؟ جی ہاں، اٹلی بھی بڑا مشہور جو ہے وہ کلونیل پاور رہا ہے. اس نے جو لیبیا پر کیا نا، یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ نہ اس کو دہرایا جاتا ہے، نہ اس کے لیے ایسے آنسو بہائے جاتے ہیں جیسے دوسری اقوام کے لیے بہایا جاتا ہے. سائرین یہاں کا بہت قدیم اور جو ہے وہ اینشین جس کو کہتے ہیں نا، جو یونیسکو کے لسٹ میں آتا ہے، اس طرح کا شہر ہے. اور یہاں پر بھی وہی فجر کا وقت ہوتا ہے اور اٹالین فوج آتی ہے اور کیا کرتی ہے، بس اس کے بعد صرف چیخوں کی آوازیں ہیں، گولیوں کی آوازیں ہیں. بچے، عورتیں، مرد سب کو جو ہے اپنی وحشی ٹارچر کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور صرف یہی نہیں کیا جاتا بلکہ ان کا مسلح کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو دھوپ میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ہمارے لیبین مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا. لیبیا کے یہی شہر کا جو ہے ایمفی تھیٹر بہت مشہور ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانے کے جو یہ رومنس کے تھیٹر ہوتے تھے، گریک کے تھیٹر ہوتے تھے، یہاں پر کیا کرتے تھے کہ انٹرٹینمنٹ ہوتا تھا. اٹالینز کا انٹرٹینمنٹ کیا ہوا کہ یہاں پر یہ لوگوں نے معصوم شہریوں کو لے کر گئے اور وہاں پر ان کے ساتھ میں ٹارچر ہوا اور اس کے وہ مزے لوٹتے رہے. اسی طرح سے جو ہے سیٹلرز کی داستان شروع ہوتی ہے کہ ان لیبین مسلمانوں کو ان کی زمینوں سے ہٹایا گیا، چھینا گیا اور ان کو صحرا میں بھیج دیا گیا جہاں پر کانسنٹریشن کیمپس تھے، حراستی کیمپ. یہ بھی کچھ جانی پہچانی داستان لگ رہی ہے اس طرح کہ تم کو پتا ہے کہ پچھلے سال جب شروع ہوئی تھی کہیں پر تو ان سے یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ بھی صحرا میں نکل جائیں، ایجپٹ کے پاس جو صحرا ہے آپ وہاں چلے جائیں. تو دیکھیں کتنا جو ہے وہ سملیرٹی ہے ان کی بربریت میں، ان کی ظلم پہ. ویسے مجھے بربریت بولتے ہوئے بڑا برا لگتا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف لفظ کو استعمال کیا ہوا ہے کہ بربر اتنے ظالم تھے. اور اب پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ اصلی ظلم تو کس کے ساتھ ہوا، مظلوم قوم تو کون تھی. یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوتی ہے. فاقہ کشی اور دیگر خراب حالت میں 4000 قیدی مسلمان شہید ہو جاتے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات بتاؤں کہ یہ مجموعی طور پر 80,000 مسلمان لیبیا میں شہید ہو گئے. عمر مختار کی قیادت میں بڑی مزاحمت ہوئی، لیکن وہی بات یہاں پر دوبارہ آ جاتی ہے کہ کولونیل پاورز کے پاس جب سائنٹیفک ریسرچز آ گئے، سائنٹیفک ڈیولپمنٹس آ گئی، تو انہوں نے ساری بمباری کا کام جو ہے نا وہ ہماری اقوام پر کر کے اس کی سکسیس کی سٹوری بنائی ہے. افروز، نوآبادیاتی اس میں آپ نے ابھی انڈونیشیا، جاپان اور لیبیا کا ذکر کیا. الجیریا میں کیا ہوا تھا بہن؟ الجیریا میں کیوں اتنی خونزینی ہوئی اور فرانسیسیوں نے وہاں پر کیا ظلم ڈھایا؟ تھوڑا سا اس معاملے میں بتائیں گے آپ ہمیں؟ الجیریا کی جو جنگ آزادی ہے نا اس کو تو خونی انقلاب کہا جاتا ہے. یعنی یہ خود فرینچ لوگوں نے اور ویسٹرن میڈیا نے اس کو کہا ہے کہ یہ نسل کشی تھی، یہ جینوسائڈ تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہاں پر بھی جو ہے نا فرانسیسیوں کے طریقہ کار میں تھا کہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی اور ان کا تشخص چھیننا. اور آپ کو بتاؤں کہ یہ اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے جو ہے نا وہ دوسرے درجے کے شہری تھے. اور فرینچ سٹیزن شپ کس کو ملتا تھا؟ یہودیوں کو. ایز یوزول کہ وہ ان کے جو ہے ہم نوا تھے. الجیریا کی جو زمین ہے نا یہ معدنیات سے بھرپور ہے، سونا، کوئلہ، لوہا اور دیگر معدنیات. اب یہ مزدوری کریں گے کون؟ دیکھیں آپ یہ جتنی کولونیل پاورز کی ذکر سنتے ہیں نا ان سب کے پاس جو ہے وہ افراد کی کمی ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس جو ہے وہ خام مال نہیں ہے. اب ان کو خام مال بھی چاہیے تاکہ وہ اپنے صنعتی انقلاب میں استعمال کریں، اور پھر ان کو مارکیٹس بھی چاہیے. اور مارکیٹس کہاں ہیں؟ لوگ زیادہ کہاں ہیں؟ ہمارے اپنی طرف ایشین افریقہ. تو یہاں پر ان کو بیچنا ہے وہ سامان. یہ الجیریا میں انہی کے زور و ستم کے ساتھ سارا معدنیات نکالتے تھے اور یہ سارا جاتا تھا فرانس. فرانس نتیجے میں بن گیا امیر ترین ملک اور الجیریا کا کیا حال ہو گیا؟ غریب ملک. یہاں پر جو یہ لوگوں نے جینوسائڈ کیا ہے، ٹوٹل آبادی اس وقت مسلمانوں کی تھی 30 لاکھ اور آتا ہے کہ تقریباً 5 سے 10 لاکھ کو یہ لوگوں نے شہید کر دیا.
اور 10-20 لاکھ جو ہے یہ لوگوں نے غلام بنا دیے۔ ان کے آفیسر کا جو مشہور قول تھا نا وہ تھا کہ ان سب کو نیست و نابود کر دو جو کتوں کی طرح ہمارے پیروں کے نیچے نہیں رینگیں گے۔ صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتی یہ داستان، جو مسلم دیہی علاقے تھے، جو دیہات تھے، وہاں پر جو ہے یہ لوگوں نے مسلمانوں کو پھانسیاں لگوائی اور فرانسیسی طیاروں نے مسلمان دیہاتوں پر بمباری کی، اور جو ساحلی علاقے تھے وہاں پر جہازوں میں کھڑے رہ کر یہ لوگوں نے جو ساحل کے گاؤں تھے ان پر بمباری کی، اور اسی طرح سے گیلما میں مسلمانوں کو قتل کر کے اجتماعی طور پر دفنایا گیا، اور بعد میں یہ فرانسیسیوں نے ان کی لاشوں کو کھود کھود کر جلایا، اور یہ کوئی 15 دنوں میں 20 سے 30 ہزار مسلمانوں کی داستان تھی۔ یہ سارا جو خون ریزی ہوئی ہے یہ کوئی بڑی وقت کی بات نہیں ہے، بس اتنے مختصر وقت میں جو ہے جو مزاحمت ہوئی اس کے بعد جو ان کا ریاکشن تھا وہ ایسا ریاکشن تھا۔ اچھا، سب لوگ یہاں پہ اپنے شعر سناتے ہیں، مجھے تو مشکل لگتے ہیں، مجھے تو ایک آسان شعر ہمیشہ یاد رہتا ہے، دل کی بستی پرانی دلی ہے، دل کی بستی پرانی دلی ہے، جو بھی گزرا ہے اس نے لوٹا ہے۔ مجھے تو معلوم نہیں تھا افروز انڈونیشیا، لیبیا، الجیریا یہ سارے بھی جو ہیں اسی ستم سے گزرے ہیں جس سے ہم انڈو پاک کے لوگ گزرے ہیں۔ تو دلی کے بارے میں ہم نے تو ہمیشہ مطالعہ پاکستان اور اپنی کتابوں میں صرف انہی کے بارے میں پڑھا، لیکن میں چاہوں گی تھوڑا سا ریوائز کریں اور بتائیں کہ آپ نے دلی میں کیا ہوا تھا۔ تاریخ میں مسلمانوں کو جو بڑے بڑے دھچکے لگے ہیں نا اس میں لیکن 1857 کا حادثہ شدت کے لحاظ سے بدترین تھا، کیونکہ بس یہ آخری مسلمانوں کی مرکزی حیثیت تھی اور اس کے بعد وہ حیثیت بر صغیر میں ختم ہو گئی، مسلمانوں کا دہلی نہ رہا۔ آج کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ انگریز قوم جو بنیادی انسانی حقوق اور مہذب قانون کی پابند قوم کہلانے پر اصرار کرتی ہے، جمہوریت کی علمبردار، یہ اس نے کیسے ظلم کا مظاہرہ کیا تھا 1857 میں، جو عام مسلمانوں کے ساتھ، شاہی خاندان کے ساتھ، علماء کے ساتھ جو یہ لوگوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے تھے، اس کے مقابلے میں آپ کو چنگیز اور ہلاکو خان جو ہے نا وہ رحم دل قصاب معلوم ہوتے ہیں کہ جو اپنے مذبوح کو تڑپاتے نہیں تھے۔ لیکن یہاں انگریزوں کے خود کے جو مورخین تھے ان لوگوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہاں ہمارے حکمران اس معاملے میں، ہمارے فوجی اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ مسلمانوں کی ظلم، پھانسیاں، قتل عام، ان سب کی داستان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب جنرل ہڈسن نے مغل شہزادوں کا خون پیا تھا۔ یہ ان کو دھوکے سے، امن کے دھوکے سے لے کر گیا اور پھر ان کو راستے میں ہی شہید کر دیا گیا، ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا، اور جب سیر سے بہنے والے خون کا ایک چلو لیا اور اس کو پی کر کہنے لگا اگر میں یہ خون نہ پیتا تو میرا دماغ خراب ہو جاتا۔ پھر ان شہزادوں کے سروں کو کاٹا گیا اور ان کو خوانوں میں ان کے والد یعنی بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ بغیر سر کی لاشوں کو بے غور و کفن کوتوالی میں ایک دن ایک رات کے لیے لٹکایا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ نیچے پھینکا جہاں پر مدتوں تک ان کو گدھ نوچتے رہے، اور اس کے بعد یہ سڑتے ہوئے بغیر گوشت کے جسموں کو گھسیٹ کر دریا میں پھینک دیا گیا، اور یہی حال ہزاروں مسلمانوں کا سولی دینے کے بعد کیا گیا۔ نہ ان کو قبر نصیب ہوئی تھی، نہ ان کو کفن نصیب ہوا تھا، بلکہ شہر سے باہر اوندھے کسی گڑھے میں ان کو پھینک دیا جاتا۔ دیکھیں باطل طاقتیں 1857 کے بعد بھی آج دہلی کے لال قلعے میں روزانہ ایک شو بتایا جاتا ہے جس میں مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کے زوال کو حکومت بتاتی ہے 10 سے 11، اور مفسرین لکھتے ہیں اور تاریخ بھی یہ چیز بتاتی ہے کہ وہ شو ایک دن بھی ناغا نہیں ہوتا، چاہے کتنی آندھی آ جائے یا طوفان آ جائے، لیکن باطل طاقتیں اور باطل حکومتیں اس شو کو ایک دن کے لیے بھی نہیں بند کرتی۔ اور آپ جانتے ہیں یہ 7 دن برابر قتل عام چلتا رہا، اور ہمارے اہل اسلام 27,000 اہل اسلام نے 7 دن میں شہادت پائی،
صرف اور صرف پھانسی سے. اس کے علاوہ جو شہر چھوڑ کر گئے, جو راستوں میں ویرانوں میں جو چھوٹے بچے اور جو مائیں اور جو ان کے مرد تھے وہ شہید ہو گئے بھوک اور پیاس سے, اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 1 سے 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں. تو لیکن کیا یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوا؟ کیونکہ دیکھو اگر ہم لوگ انڈیا کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو وہ تو ایک بڑا رچ کلچر ہمارے سامنے آتا ہے. وہاں تو کرسچنس بھی ہیں, وہاں تو بدھسٹ بھی تھے, وہاں تو پارسی بھی تھے, یعنی یہودی بھی تھے, ہر طرح کے مذہب کے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں. تو کیا یہ سارے مظالم جو ہے صرف مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے؟ بس وہاں پر یہ حال تھا کہ کوئی انگریز جو ہے مقامی سے ملتا تو وہ پہلا سوال یہ کرتا کہ تم ہندو ہو یا مسلمان ہو, اور اگر وہ ہندو ہوتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا, اور اگر مسلمان ہوتا تو اس کا یہی قتل عام ہوتا. فوج کو قتل عام کی کھلی آزادی تھی, اور انگریز صاحب جو ہے وہ پھانسیوں پر لٹکنے والوں کا تماشا دیکھنے آتے تھے. چاندنی چوک بازار میں کرسیاں لگا کے بیٹھتے, سگریٹ اور تمباکو نوشی کرتے, اور ساتھ میں پھانسیوں پر جان جانے کا دلربا منظر دیکھتے. اور پھر اس کے بعد جو ہندو دکاندار ہوتا تھا اس کو پیسے دے کر بھی چلے جاتے. جو مسلمانوں کے وسیع مکانات, حویلیاں, محل تھے, ان کو کھود کھود کر جو ہے یہ لوگوں نے چیزیں ڈھونڈی کہ اس کو کس طرح سے ہم برباد کر لیں. اور جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد نیلامی پر ڈالا, اور نیلامی پر خریدنے کا حق کس کو تھا؟ صرف ہندو. اور اس طرح سے مسلمانوں کی پوری آبادی کو وہ لوگوں نے وہاں سے ہٹا دیا. اور یہ سب کچھ انگریزوں کی عین پالیسی کے مطابق ہوا. اور ہماری بہنوں کے ساتھ کیا ہوا جو آپ لوگوں نے سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, وہ یہی کہ وہ کنویں میں کودتی رہیں اپنی عزتیں بچانے کے لیے, یہاں تک کہ کنواں بھر گیا اور ڈوبنے کی جگہ نہ رہی. انگریز افسر رابرٹس کے اپنے الفاظ آپ کے سامنے میں رکھوں گی عذرا باجی, کہ ہمارے اپنے گھوڑوں کے سموں کے سوا آواز کسی سمت سے آتی نہ تھی. ایک بھی ذی روح مخلوق ہمارے سامنے سے نہ گزری. ہر طرف ناشیں بکھری پڑی تھی. ہر ناش پہ وہ حالت طاری تھی جو موت کے وقت طاری ہوتی ہے. کہیں کوئی کتا کسی ناش کا برہنہ عضو بھنبوڑ رہا تھا, تو کہیں کوئی گدھ کا پیٹ اتنا بھر چکا تھا کہ وہ اڑ نہ سکتا تھا. اکثر حالتوں میں مرے ہوئے زندہ معلوم ہوتے تھے. ان کے ہاتھ اوپر کو اٹھے ہوئے تھے جیسے کسی کو اشارہ کر رہے ہیں. دراصل یہ پورا منظر اتنا ہیبت ناک تھا, ہمارے گھوڑے خوف سے بدک رہے تھے اور اپنے نتھنے پھلا رہے تھے. چنگیز خان کے بارے میں ایک مشہور بات یہ ہے کہ وہ جب کسی عبادت گاہ کو دیکھتا تھا, مزار کو دیکھتا تھا, اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا, احترام سے سر جھکا لیتا تھا. لیکن ہمارے اہل کتاب انگریز اس معاملے میں بڑے گھٹیا درجے پہ. دہلی فتح ہوئی تو بڑی جامع مسجد میں سکھ سپاہیوں کی ایک بیرک بنائی گئی جس میں پاخانے اور پیشاب خانے بھی بنائے گئے. یہیں پر مسجد کے اندر سور ذبح ہوتے تھے اور پکتے تھے. کتے جو انگریزوں کے ساتھ رہتے تھے وہ یہیں مسجدوں میں گھومتے رہتے تھے, اور باقی مساجد کو تو منہمد کر دیا گیا اور کچھ میں گدھے اور جانوروں کو باندھ دیا گیا. متعدد عمارتوں کو آگ لگا کر تباہ کر دیا گیا. گویا انگریزوں نے سارا غصہ اہل اسلام کی مساجد اور تہذیب و ثقافت پر اتارا. مسلمانوں کے محلے, گلیوں, دکانوں کی جو خوبصورت طرز تعمیر کی جو دہلی تھی اس کو ایسے برباد کر دیا کہ کلکتہ گیٹ سے کابل گیٹ تک تمام عمارتوں کو ختم کر دیا گیا. 5 سال تک دہلی کی جامع مسجد میں اذان نہ ہو سکی, اور انگریز اپنے ناپاک جوتوں کے ساتھ, اپنے ناپاک لباس کے ساتھ جب چاہتا آ کے یہاں پر تھمک جاتا. میرا خیال ہے اس وقت ہم سب کی جو حالت ہو رہی ہے نا, یعنی اس سب کچھ سن کر وہ ایک ہر درد مند دل کی حالت ہونی چاہیے. اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جن مسئلوں پر, جن باتوں پر روتے اور پریشان ہوتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے, جبکہ ہم اور ہم سے پہلے کی امت کتنی بڑے بڑے صدموں سے دوچار ہو چکی ہے. کوئی بھی بڑا صدمہ ہو, چاہے وہ سقوط بغداد ہو, سقوط اندلس ہو, سقوط ڈھاکہ ہو, سقوط دلی ہو, کوئی بھی ہو, آپ بہنوں کبھی اس بات پہ آپ نے غور کیا ہے کہ کیوں ہوتا ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے, یہ سارے جو فوت ہوئے ان کی وجہ کیا ہے.
اس سب کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا خواب غفلت سے جھنجھوڑے اور بیدار کرے. ہم سب اپنے کمفرٹ زون میں انتہائی آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں. ابھی ہم نے بغداد کی کہانی سنی, کوئی کمی تھی بغداد کے اندر؟ عیش و عشرت, ڈیولپمنٹ, پڑھائیاں, ہر چیز عروج پر تھی. پھر ہم نے اسپین کے بارے میں پڑھا, اسپین میں کوئی کمی تھی؟ کوئی کسی تکلیف میں رہ رہا تھا؟ نہیں. دلی میں بھی مسلمان مزے سے آباد تھے. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کہ یہ مزہ, یہ کمفرٹ اس دنیا کا حاصل نہیں ہے. ابھی ہم نے جو درس قرآن میں بھی چیز پڑھی کہ یہ ہم سے مانگا نہیں گیا ہے, ہمیں تو محنت, مسلسل جدوجہد کر کے اپنی آخرت بنانی ہے. تو جب بھی کوئی سقوط ہوتا ہے, کوئی شہر گرتا ہے, تو اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی اس قوم سے مایوس نہیں ہوا ہے. کیونکہ جن قوموں سے اللہ تعالیٰ مایوس ہوئے نا, جیسے قوم عاد, نوح, سمود, جن کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے, اس کو تو اللہ نے تاریخ سے اکھاڑ دیا, ان کا تو اب نام و نشان نہیں ملتا. لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے مایوس نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے کام لے. وہ ہم سے راضی بھی نہیں ہے ہماری روش سے. تو ہمیں ہر سقوط سے یہ سبق سیکھنا ہے, اپنی تاریخ سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون میں آرام سے دنیا سے بیگانہ ہو کے نہیں بیٹھ جانا کہ میں مزے میں ہوں تو سب کچھ مزے میں ہے, بلکہ مجھے اس سے سبق سیکھنا ہے. اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے, ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے. بہت ساری امیدیں ہیں بہنوں, بس ہم نے اس کو تھامنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, بہت ہلکی سی مثال میں دیتی ہوں آپ کے سامنے, کہ جیسے ترک ہے, ان کے پاس اسٹیٹ سپانسرڈ جو ہے وہ بے حیائی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر خود سے دینی شعور پیدا ہو رہا ہے, احیاء دین آ رہا ہے. یہ کیسے آ رہا ہے؟ یہ دین اسلام کی جو ہے نا یہ اصلیت ہے, یہ دین اسلام کی کشش ہے جو انسان کو پوری جو آزادی میں مل جاتی ہے وہ پلٹ کر کہاں آنا چاہتا ہے؟ وہ اپنے رب کے پاس آنا چاہتا ہے. اسی طرح سے ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نوجوانان کی تنظیمیں ہر طرف ابھر کے آ رہی ہیں. بلکہ اس پہ ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کتنے ینگ جو ہے بچے ہیں اور وہ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں, خود سے سیکھ رہے ہیں اور خود سے, اور انہوں نے پکڑا بھی جو ہے نا وہ قرآن اور سنت کو ہے. یعنی یہ کتنی خوش آئین بات ہے ہمارے لیے. اور صرف یہی نہیں ہے, بلکہ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں مشکلات تو آنی ہی ہے. لیکن میرا اور آپ کا کام ایز اے مدر کیا رہ جاتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہم خود کے اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے ڈاؤن فال کے ریزنز کیا کیا ہیں. دیکھیں, دہلی کے جو ڈاؤن فال کے ریزن ہیں, جو سارے کولونیل سسٹم کے ریزن ہیں, اس میں ایک بڑا ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں دوست و دشمن کی پہچان نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. لیکن یہاں پر یہ آتے ہیں معصوم سے تاجر بن کے, اور ہمارے جو مسلمان ہیں وہ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. بلکہ حال اتنا برا آگے ہو جاتا ہے کہ یہ ایک مسلمان کی سرپرستی میں, حکمران کی سرپرستی میں آنے کو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں. لیکن وہی چیز وہ عیسائیوں کو پے کرنے میں, ٹیکسز پے کرنے میں ان کو کوئی بھی گلٹی فیلنگ نہیں ہوتی. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے وہی کیا کہ ان کو پھر ہٹا دیا اس جگہ سے. آپ دیکھیے کہ یہ جو ساری داستانیں ہیں, اس کا مقصد صرف اداسی پیدا کرنا نہیں ہے, صرف ڈپریشن میں جانا نہیں ہے, بلکہ میں نے اور آپ نے آج جو سیکھا نا وہ یہ سیکھا کہ یہ جو ظلم چل رہا ہے اور جو ابھی بالکل قریب ہم نے اپنی آنکھوں سے روز روز دیکھا ہے, یہ ہر دور میں مسلمانوں پر ہوا ہے. اور ہر دور میں مسلمانوں نے جدوجہد کی ہے, اور دھیرے دھیرے وہ جو ہے وہ اس سے اوپر آ گئے ہیں. ہماری 1300 سالوں کی حکمرانی کی ہمارے عروج کی داستان ہے. اور یہ جو پچھلے 100 سالوں سے جو یہ کولونیل سسٹم, تو سمجھے آپ سب 300 سالوں سے شروع ہوا ہے, لیکن فوراً پہلے دن تو وہ لوگوں نے قبضہ نہیں کر لیا, ان کو بھی قبضہ کرتے کرتے سالوں لگے ہیں, استحصال کرتے کرتے سالوں لگے ہیں. لیکن ہم پچھلی 100 سالوں کی تاریخ دیکھتے ہیں نا تو ہم اداس ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہمیں کہیں امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن امید کی کرن ہے. عذرا باجی آپ بتائیں کہ کیسے امید کی کرن ہے؟ افروز, دل کی بات اور آخری بات میں آپ تمام سے کہتی ہوں, ہمارا ایک انداز ہو گیا ہے معصوم سے گھر کی ماسی سے لے کر ایک کسی کمپنی کے CEO تک,
کہ ہم مسلمان ایسے، ہم ایسے، ہم تو سدھر ہی نہیں سکتے. آئے دن یعنی کہ ہر کوئی ہاں مسلمانوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا ہے، اسی طرح سے ہونا ہے. لیکن آج ہم نے جو پروگرام یہاں رکھا یہ ڈرانے کے لیے نہیں، نہ گھبرانے کے لیے نہیں، بلکہ جو غلطیاں ان لوگوں نے کی ہے ان کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. فارسی کی ایک مشہور کہاوت ہے، ہر کمال را زوالے، ہر زوالے را کمال، یعنی ہر عروج کو زوال اور ہر زوال کو عروج ہے. 60 منٹ سے مسلسل ہم اپنے تاریخ کی داستان سن رہے تھے جس کا ہمیں افسوس بھی ہے، لیکن بہنوں مومن کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتا ہے. حدیث مبارک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ مومن کی مثال ایسی ہے جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس لوہے کی طرح ہو جاتا ہے جسے آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ کندن بن کر نکلتا ہے. مجھے اور آپ کو کندن بن کر نکلنا ہے. جیسا کہ ابھی افروز اور اسرا نے جو کہا کہ ینگ جنریشن ماشاءاللہ اس طرف بہت راغب ہو رہی. ہم کسی نئے ملک کے ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، جب امیگریشن والا کہتا ہے کہ آپ اپنا نقاب نکالیں تو فوری پیچھے سے ہمارا بیٹا کہے گا کہ اماں نقاب بالکل نہ نکالیں، ان سے کہیں کسی لیڈیز کو لے آئے. تو یہ جنریشن اور یہ آنے والی نسلوں میں یہ تڑپ مجھے اور آپ کو کرنی ہوگی کہ تاکہ وہ آگے اسپین اور بغداد اور نوبادیاتی ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اس کو نہ ہونے دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں پیدا کیا، یا اس دور میں ہماری آنکھ کھلی جب مسلم دنیا اپنی صدیوں کی نیندوں کو جھٹک کر اپنے چھپے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. شروعات میں اس مکالمے کے میں نے جو 2 لیٹر اور 3 لیٹر ورڈز کا ذکر کیا تھا اور 11 لیٹر ورڈز کا جو ذکر کی تھی میں اس پہ، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ملک کون سا ہے. شہادت حق آپ تمام نے بھی پڑھی ہوگی کہ ایک مٹھی بھر وقت کے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کئے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ ایمان کی روشنی تھی. انشاءاللہ ایک مسلسل جدوجہد اور کوشش میں لگے رہیں گے، اور آج ہم جو جمع ہوئے اسی جدوجہد کی بہنوں ایک کڑی ہے. ہمیں اور آپ کو اپنے مقصد کو سمجھنا ہوگا، اس کی فکر اور کوشش میں لگے رہنا ہوگا. جیسا کہ آپ پڑھ رہے ہیں ابھی اس پر کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ساقی ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر. ہم کس لیے یہاں آئے ہیں؟ کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو. قابل مبارکباد ہے بہنیں کہ اپنا وقت نکال کر ہماری اس تربیت گاہ میں شرکت کی. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ آج کا دن ہماری زندگی کا یادگار دن بن جائے. ہم یہاں سے سیکھ کر اٹھیں، ہمارا جو بھی عمل ہو اس کے اثرات آخرت تک ہمارے ساتھ ہو. اللہ تبارک تعالی ہم سب کا یہاں آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ویسے اسرا باجی میں آپ کی پوری بات کے بعد ایک اور امید کی کرن دلانا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے جو سیریز دیکھی ہے نا، دیکھیں بغداد کا ڈاؤن فال ہوتا ہے اور یہاں پر اسپین میں جو ہے نا مسلمانوں کا عروج شروع ہوتا ہے. یہاں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوتی ہے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ منگولوں اور ترکوں کو ایسی اسلام کی محبت دیتے ہیں کہ یہ فتح کرتے ہوئے دہلی تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر بر صغیر